اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اب اطاعت تو انہی کی جاتی ہے کہ جس کے چلنے میں کوئی خطا نہ ہو، جن کے کہنے میں کوئی خطا نہ ہو، جن کے کھانے اور پینے میں کوئی خطا نہ ہو، جن کے سیرت و کردار میں کوئی خطا نہ ہو، کیونکہ اگر ان کی پیروی ہم کریں گے اور یہ سیرت و کردار میں خطا کریں گے جب بھی ہمیں پیروی کرنی پڑے گی، اور یہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، وہ خطا نہیں کرتے، معصوم عن الخطا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلے کو اور اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے پیروکار، ان کے سیرت بہترین نمونہ، ان کو اگر اپناؤ گی تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ یہ تو عام پیغمبر کے بارے میں ہے، عام نبیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان پیغمبروں کی اقتداء ہے، ان کی پیروی ہے۔ آپ میری پیروی کر کے راستے میں بھٹک سکتے ہیں، آپ کسی اور کی پیروی کر کے راستے میں بھٹک سکتے ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی پیروی کر کے آپ کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے ہدایت کو دے کر بھیجا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آمد ہی انوکھی ہے، آپ کا آنا بھی عجیب و غریب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبی، وہ سیرت و کردار کے اعلیٰ نمونے جو موسیٰ علیہ السلام کو انفرادی دیا وہ بھی میرے نبی میں جمع ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو انفرادی دیا وہ بھی میرے نبی میں جمع ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انفرادی طور پر دیا وہ بھی میرے نبی میں جمع ہے۔ علی ھذا القیاس آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر جزوی طور پر سیرت و کردار میں اعلیٰ نمونہ لے کر آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا، اور بھیجتے نبی کریم علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اخلاق اور کردار اور سیرت کے جتنے اعلیٰ پیمانے گزر چکے ہیں میں ان سب کو مکمل کر دوں، ان سب کی تکمیل کر دوں میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال رہا کہ علی وجہ الکمال آپ نے تکمیل کی ہے۔ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار میں آپ پیچھے رہ گئے، فلاں کام میں آپ پیچھے رہ گئے، آج تک کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی اور قیامت تک کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود اعلان فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل میں کر دوں۔ یہ تو میرے آقا اعلان فرما رہے، اللہ اعلان فرماتا ہے محبوب تم ہی کہہ دو انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو خلق عظیم پر بھیجا گیا ہے، آپ کے گفتار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ کے چلنے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ کے ازدواج زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ کے حسن معاشرت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ کی تجارت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ نے جو حکمرانی کی صحابی کے درمیان اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کو خلق عظیم کے ساتھ بھیجا، اور خلق عظیم ظاہری اور معنوی اعتبار سے اپنے اندر اتنا وسیع معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے اسی معنی کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے گروہ انسان، یہ ہمیں خطاب نہیں ہے، فقط آپ کو فقط خطاب نہیں ہے، یہ گروہ انسان کو خطاب ہے۔ اے گروہ انسان، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
اگر تم تجارت کے میدان میں کوئی کردار لینا چاہتے ہو تو میرے نبی کی تجارت کو دیکھ لینا، اگر تم اپنے ازدواجی زندگی میں کوئی کردار لینا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لینا، اگر تم معاشی زندگی میں لینا چاہتے ہو اس کو دیکھ لینا، ہر ایک کے کردار میں موجود ہے۔ اس لیے خلق عظیم ایک عظیم لفظ ہے کہ اپنے ظاہری اور معنوی اعتبار سے ایک وسیع و عریض معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمیں مختصر لفظوں میں یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اے غریبوں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے امیروں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے فقیروں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے طالب علموں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے اساتذہ تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے نمازی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، اے روزہ رکھنے والوں تمہارے لیے بھی نمونہ۔ کون سا ایسا میدان ہے جس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کوئی پہلو نہ ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمایا دیکھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی ہوگی اس نے اللہ کی ہے۔ یعنی انبیاء آتے اسی کے لیے کہ ان کی پیروی کی جائے نا، انبیاء آتے اسی کے لیے، اور انبیاء تو کبھی اپنی خواہش سے کچھ کہتے نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے اور اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں کرتے نہیں، دونوں کام ہیں، یہ کہتے بھی نہیں ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں، کچھ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کچھ یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے حسن اخلاق کو اور آپ کے پوری زندگی کے دائرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ان کی پیروی کرو۔ اب یہ آئے اسی کے لیے ہم پیروی کریں گے تو ہم تو دنیا میں رہنے والے عالم اجسام کے لوگ ہیں، ہم مادہ پرست لوگ ہیں، فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا، فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے آپ کے کہنے پر ہمیں ملے گا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے نفسیات کو جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا، ہماری فطرت اور نیچر کو جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ ہاں قرآن کی ایک لمبی فہرست آ رہی ہے کہ انبیاء کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کے اتباع کرو، تو ہم ان کے اتباع بھی کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی کریں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان ہوس کا پیکر ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں ملے، کچھ نہ کچھ ہمیں ملے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ہی بتائیے، پیروی تو آپ ہی کریں گے نا، آپ ہی بتا دیجئے کہ انہیں دو انعام ملے گا۔ ایک انعام یہ ملے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ بتقاضۂ بشریت اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی پیروی کے بدولت ہم ان خطاؤں اور گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ یہ دو انعام ملیں گے، اور دونوں انعام پہ ذرا کبھی غور اکیلے میں کر لیجئے گا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سرکار غوث پاک کیا کچھ کر کے پھر اللہ کے محبوب بنے، مخدوم سمنا کیا کچھ کر کے اللہ کے محبوب بنے، خواجہ غریب نواز کیا کچھ کر کے اللہ کے محبوب بنے، یہ کوئی آسان لفظ نہیں ہے۔ اور معافی کی بات جہاں ہے، اگر معافی کی بات کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم صرف اتنا کر لینا کہ میرے نبی کی پیروی کر لینا، ہم تمہارے خطا کو بھی معاف کریں گے۔ خطا معاف اللہ کیسے کرتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ذرا دیکھ لینا، ان کو پڑھ لینا کہ ایک خطا اجتہادی کی وجہ سے کتنے آنسو بہانے پڑے، کتنے سالوں تک گریہ وزاری کرنے کی حاجت پڑی، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معافی کا پروانہ دیا۔
لیکن ہم حضور کے امت ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز اللہ دے رہا۔ اب وہ آیت میں بتا رہا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے تم سے یا اللہ سے تم محبت کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ میں آئیڈیل بن کر تمہارے پاس آیا، اب میرے علاوہ کسی اور کی پیروی کر کے تم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے یا تم اللہ سے محبت میں سچے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے پہلا فائدہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں آ رہا ہے کہ جب ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، فاتبعونی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ دو انعام ملے، یہ دو انعام ہمیں مل رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے ہم محبوب بندوں میں آ جائیں گے، دوسرا انعام ہمیں یہ ملے گا کہ اگر بتقاضائے بشریت ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ بھی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی دو چیزیں ہیں۔ تو رسول، جتنے بھی رسول آئے ان کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے اطاعت کی جائے، اور ان کی جس قدر بھی ہم اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، تو اسی قدر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب سے قریب تک کرتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ بڑا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہر اعتبار سے ہم پیروی کریں۔ ایک موقع تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک مسئلہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جوتا ایسا نرم ہو کہ جس سے آپ کے سجدہ میں پیر بھی مڑ جائے، انگلیاں بھی مڑ جائیں، اور وہ پاک ہو، طاہر ہو، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سردی کے موسم میں بعض علاقے میں بہت سردی ہوتی ہے تو وہ موزہ، چمڑے کا موزہ بناتے ہیں جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، وہ پہن کر پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی جوتا وغیرہ ہو تو وہ پہن کر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ سجدے میں انگلیاں مڑ جائیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے نالین مبارک کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی حالت میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو آن کر بتایا کہ پیارے محبوب، آپ کے چپل کے جوتا کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو نماز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے نماز کی حالت میں نکال دیا، نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنے پیر سے نکال دیا۔ صحابہ پیچھے جو اقتدا کر رہے تھے وہ بھی نکالنے شروع کی، وہ بھی اپنے اپنے پیر سے جوتے چپل نکالنے لگے۔ نماز کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی میں تو اس وجہ سے اپنے پیر سے میں نے جوتے نکالے، تم کیوں نکال رہے تھے؟ کہا آقا آپ کی پیروی کی وجہ سے، آپ کی پیروی، ہم نے تو بس ٹھان لیا ہے کہ ہم نے آپ کی پیروی کرنی ہے، جس حال میں بھی رہے ہم۔ نماز کی حالت میں صحابہ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیر سے جوتے نکال رہے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھیں گے، پہلے انہوں نے بھی اپنے پیر سے جوتے نکال دیے۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ کہ اس جذبہ کے ساتھ وہ پیروی کرتے تھے۔ ہمیں تو بڑی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی تقریر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی آپ میں سے 10-20 مائل ہوتے ہیں، باقی تو اپنے جگہ پر رہتے ہیں۔ پیروی کی بات آتی ہے تو باقی تو اپنے جگہ پر ہم اور آپ رہتے ہیں۔ انبیاء کے آنے کا مقصد اگر ہمارے ذہن میں رہے تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی کہ ہم ان کی پیروی بھی کریں گے۔ انبیاء کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے۔ صحابہ کرام، ان کو ترغیب کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جذبہ ان کا کافی تھا۔
دیکھ لیتے تھے، بس پیروی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ہر حال میں ایک کام وہ کیا کرتے تھے، چاہے غم کی کیفیت میں رہے، چاہے وہ پریشانی کی کیفیت میں رہے، چاہے وہ مشکلات کی کیفیت میں رہے، ہر حال میں یہ کرتے تھے کہ جب وہ سواری پر بیٹھتے تو کہتے اللہ اکبر، اس کے بعد مسکرا دیتے۔ ساتھی ان کے بڑے حیران تھے کہ کچھ ایسے غزوات آئے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پریشانیاں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دو مسلمان لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو تو ایک اسلام کا چاہنے والا وہ غم زدہ تو ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا ہوگا۔ جنگ صفین میں ایک طرف اگر دوسرے لوگ ہیں تو وہ بھی کلمہ گو ہیں، اس طرف بھی کلمہ گو ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کلمہ گو کا خون بہے، لیکن اس حال میں بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے تو مسکراتے تھے۔ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ ایسے غم زدہ ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں۔ کہا میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا ایسے، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرا آقا جب سواری پر بیٹھے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ نے مسکرایا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی میں بیٹھتا ہوں سواری پر تو میں اسی اقتدا میں مسکرا دیتا ہوں۔ یہ جذبہ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی مکارم اخلاق دے کر بھیجا، جو یکے بعد پیغمبر لے کر آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جملہ وہ لے کر آئے۔ یہ اتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو جب 12 ربیع الاول شریف آئے تو اس بات کا خاص اہتمام کیجیے کہ آپ اپنے اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لیجیے، اپنے اپنے گفتار و کردار کا جائزہ لیجیے کہ آپ کے اندر کیا چیز کی کمی رہ گئی، آپ ابھی اسوہ حسنہ کے اپنانے میں کہاں ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں تک جانا چاہیے تھا، اس کا بھی ہر سال جائزہ لیا کریں۔ یقین جانیے کہ اس پیرائے میں جب آپ خوشی منائیں گے تو واقعی آپ کی خوشی بھی دوبالا ہوگی اور اس خوشی کے نتائج بھی آپ پر ہوں گے۔ اس پیرائے میں اگر آپ نے خوشی منائی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب ہدایت دے کر بھیجے جاتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ گروہ انبیاء ہیں کہ اللہ خود تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تم ان کی پیروی کر لو، کیونکہ ان کی پیروی کرو گے تو میں نے ان کو دیا، ان سے تم لے لو، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہدایت میں نے انہیں دی، تم ان سے ہدایت لے لو۔ تو آج کا پیغام میرا آپ کے لیے یہی ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہم اور آپ منا رہے ہیں، تو اس خوشی میں اس نظریہ کو پروان چڑھائیں۔